مفاہمت کے درجات کیا ہیں؟ کشور ناہید۔ پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں خوش دلی اور بد دلی کے ساتھ کئی مرتبہ مفاہمت قومی اور بین الاقوامی سطح پر کی گئی ہے۔ ابتدا ہی سے روس کے دعوت نامے کو صرف نظر کرتے ہوئے وزیر اعظم امریکہ گئے اور پھر امریکہ کی جھولی میں 72 سال تک کبھی برضا و رغبت یا کبھی ظاہری اور وقتی مفاہمت کرنا ایک ایسی مجبوری ٹھہرا جو ہم معاہدہ تاشقند، مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا بن جانا، بھٹو صاحب کی پھانسی، کارگل سے فوجوں کی واپسی، ایٹم بم بنانے کے عمل پہ ڈاکٹر قدیر خان کو زبردستی معذرت نما ایک صفحہ پڑھوایا گیا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں اپنے ہی معافی نامے دیے جاتے تھے، جیسے آج کل جگادری سیاسی رہنما معافی کے علاوہ سیاست کو بھی خیر باد کر رہے ہیں۔ یہ سارے زہر ماری کے طریقے اپنی اس انتہا پہ پہنچ گئے ہیں کہ آگے سمندر ہے۔ ابھی پھر ایسی ماضی کی تلخیوں اور مفاہمت کو تسلیم کرنے کے اسباب پر قومی بین الاقوامی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر اس مفاہمت کی کڑوی گولی کو نگلنا کیوں ہماری سیاسی ضرورت اور لاچاری کا باعث؟ ان سارے واقعات میں تذلیل کے پہلوؤں کو قالین کے نیچے چھپاتے ہوئے ہماری حکومتیں اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جان کر مفاہمت کی ڈولتی کشتی میں اس لیے بیٹھ گئے کہ سامنے منجدار میں پھنسنے کا خدشہ تھا۔ پاکستان نے تاشقند معاہدہ انڈیا کے قید سے فوجوں کو واپس لانے کے لیے کیا تھا۔ بنگلہ دیش کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ آج تک بنگالیوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں پر معافی بھی نہیں مانگی۔ کارگل کے مرحلے میں بھی اپنی سبکی چھپائی گئی۔ اسی طرح ڈاکٹر قدیر کو نیمے دروں اور نیمے بروں وفات تک نہ وہ آزاد تھے نہ قید۔ انڈیا سے مفاہمت کے لیے واجپئی انڈیا کے وزیر اعظم نے بس کے سفر کے ذریعے پہلا قدم اٹھایا، مگر ہماری اپنی یاجوج ماجوج کی طاقتوں نے سنگ و خشت باری سے برباد کر دیا۔ پاکستان کے ابتدائی ایام سے لے کر آج تک عدلیہ کا رویہ مفاہمانہ نہیں، منافقانہ رہا۔ آپ مولوی تمیز الدین کیس، قرارداد مقاصد، جسٹس رشد رپورٹ، صرف حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جسے چھپایا گیا ہے، جسٹس انوار الحق ہوں کہ کبھی بے نظیر اور کبھی نواز شریف کی حکومتوں کو سربراہ اقتدار سے ساز باز نے آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے والے قصے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے کہ ہم مصداق بے نظیر کی شہادت پر دستانے پہنے ہوئے ہاتھ سامنے آئے، اور اب عدلیہ کہہ رہی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیڑن دیاں گے۔ ٹھہر جائیے، فی الوقت حادثاتی طور پر آنے والے یا بنائی جانے والی حکومت مفاہمت نہ کرنے کے جواز یہ دے رہی ہے کہ ایک دہشت گرد رہنما نما شخص سے مفاہمت کی بات نہیں ہو سکتی۔ دوسری طرف وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں 15 پارٹیوں میں سے کس سے مفاہمت کی بات کروں؟ عدلیہ بھی کہہ رہی ہے میں نہ مانوں۔ بہادر شاہ ظفر نے بھی یہی کہا تھا۔ تازہ واردان انگریز حکمران کے سامنے تشت میں رکھے شہزادوں کے سر پیش کیے گئے تھے۔ تاریخ میں ہم یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ بادشاہت کی کشتی ڈول رہی تھی، انگریز طاقتور ہو رہا تھا۔ جلیانوالہ باغ کے بارے میں یہی تعویل لاتے ہیں۔ یہ سب کچھ تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا ہے۔ انڈیا کی طرح کبھی وہ علامہ اقبال کی نظم کو قومی نغمہ کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ مکمل علامہ اقبال کو نصاب ہی سے نکال دو۔ یہیں روسی اور جرمنی قوم کی افراتفری کے دوران بہت معتبر ادیبوں کو دیس نکالا دیا گیا۔ ادیب وہ بھی پاکستان کے۔ شرمساری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے 5ویں دن ضیاء الحق کی بلائی ادبی کانفرنس میں سوائے معدود چند کے سب چلے گئے تھے۔ ہمارے ادیب تو سربراہان حکومت کو اپنی کتاب پیش کرنے کے لیے اور تصویر کھنچوانے کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں۔ فی الوقت ادیبوں پر نہیں صحافیوں پر اعتبار آیا ہوا ہے۔
ویسے تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی سازش کا نام دے کر برنا صاحب، عثمانی صاحب اور چھاپرا کے بعد کے زمانے میں حامد میر، رضا رومی اور اصغر ندیم سید گولیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوئے، مگر اغوا کر کے غائب کر دینا واضح فسطائیت ہے۔ دنیا نہ تو انڈیا نہ پاکستان میں ان کے مطابق معمولی واقعات پر غور ہی نہیں کر رہی۔ ان بڑے ملکوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہم معاشی سطح پر نزاع کے عالم میں ہیں۔ کبھی ہم چین کو دوست کہتے ہیں سی پیک مکمل کرنے کے لیے، روس کو دوست کہتے ہیں تیل لینے کے لیے، اور امریکہ کے ساتھ دوستی کے نام پر امریکیوں نے اخلاقی، معاشی اور سیاسی طور پر بالکل کھوکھلا کر دیا ہے۔ یوکرین کے سربراہ سا کوئی ہمارا ملک میں ہوتا، اس جیسے کو بغض معاویہ میں ساری یورپین، امریکی اور برطانوی طاقتوں کے مسلسل پمپ کرنے کے باعث یوکرین کی معاشی اور سیاسی حیثیت زیر بحث آئی ہے۔ اس وقت ہماری چاپلوسی کہیں کام نہیں آ رہی۔ سیاسی اور مالی ناخوشگواری کے ماحول میں ہم نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے اور الیکشن بھی کرانے ہیں کہ میں کل عباس تابش کی بلائی ادبی کانفرنس میں لاہور گئی۔ ماہرین معیشت اور صحافیوں کی بحث کی تان اس بات پر ٹوٹتی رہی کہ قومی الیکشن کروائے جائیں، جبکہ موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ جس قدر ممکن ہو ان 2 ماہ میں خزانے سے جو بٹور سکیں بٹور لیں۔ سیاسی شعبدہ باز کچھ چہرے میڈیا پہ دکھاتے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں اور بازبان تنبیہ کہہ بھی رہے ہیں کہ الیکشن کا کیا فائدہ، پھر وہی لوگ آ جائیں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جمہوریت کے 4 سال عمران کی حکومت کے پورے ہونے دیتے تو یہ سارے معاشی، سیاسی اور معاشرتی عذاب اسی کے سر جاتے، مگر وردی نے ایسا لولی پاپ دیا کہ جادوگر بھی الادین کا چراغ لے کر غائب ہو گیا۔ ہم اندھیرے میں ٹامکٹویاں مار رہے ہیں۔ ہمت اتنی نہیں، لگژری درآمدات کو سرے سے بند کر دیتے، 79 بندوں کی کابینہ نہ بناتے، بند ہوتی فیکٹریوں کو کھلوانے کے سامان کرتے۔ ساری توجہ اپنے اور خاندان بھر کے مقدمات ختم کرانے کی تگ و دو میں ہے۔ عدلیہ جو نثاریہ ہو چکی ہے، اس کے چھابے میں بھی ہاتھ نہ ڈالتے۔ انڈیا کے ساتھ تجارت کا زہر پی لیتے کہ اس طرح عام آدمی کے گھر کا چولہا تو جلتا رہتا۔ مفت آٹے نے نیک نامی کی جگہ بدنامی ہی دی ہے۔ پہلے بھی مفت لیپ ٹاپ نے کوئی ہنر عام نہیں کیا، لڑکے لڑکیوں کو رات بھر بےہودہ گوئی جاری رکھنے میں مدد دی۔ میں نے جب سینئر صحافیوں سے پوچھا کہ خواتین کے ساتھ جیل میں زیادتیوں کو آپ کیسے برداشت کر رہے ہیں، فوراً جواب دیا، بنگال میں آپ تو دیکھ کر آئی تھی نا۔